نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنة هي المأوى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم۔ نہایت ہی واجب الاحترام، قابل صد احترام، معزز سامعین گرامی قدر، انسان کی زندگی کا جو سفر ہے وہ مختصر بھی ہے اور نامعلوم بھی ہے۔ مختصر اس لحاظ سے کہ اس کے علم میں نہیں ہے کہ اس کی زندگی کا دورانیہ کب ختم ہو جائے، اس لیے قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے قل متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا کا جو فائدہ ہے بہت قلیل ہے۔ اس مختصر سی زندگی میں انسان اچھے اعمال کر لے، اپنی زندگی سنوارنے کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں پر چلے تو اس کی زندگی مختصر بھی افضل بن جاتی ہے۔ اگر یہ اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اس کی 5 سال کی زندگی 50 سال سے بہتر ہے۔ جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ پاک نے انسانوں کو جینے کا سلیقہ بتایا ہے۔ جینے کا سلیقہ کس اعتبار سے کہ اگر اس دنیا میں آپ نے وقت گزارنا ہے تو 2 قانون یاد رکھیں۔ پہلا قانون آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اگر آپ کی زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق نہیں ہے تو آپ کا اس زمین پر رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو بھی شخص اللہ پاک کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنی خواہشات کو چھوڑ ڈالا۔ یہ 2 باتیں ہمیں اس آیت مبارکہ میں بتائی ہیں کہ اللہ پاک کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنے سے مراد یہ ہے کہ اپنی زندگی کے جتنے احکامات ہیں جو اللہ پاک نے آپ کے اوپر فرض کیے ہیں، جو لازم قرار دیے ہیں، جو اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے سے آپ کو بتلایا ہے، ان پر چلنے اور ان کے مطابق زندگی گزاریں تو یہ اللہ پاک کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنے کا نام ہے۔ اور یاد رکھیے گا اس میں اشارہ ہے ہمارے مزاج کے مطابق۔ ایک ہوتے ہے شرعیت اور ایک ہے طبیعیت۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ، اس کا تعلق جو ہے وہ شریعت کے ساتھ ہے۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اس کا تعلق انسان کی طبیعت کے ساتھ ہے۔ اس نے اللہ کے حکموں کو حکم سمجھ کر اپنی من چاہی زندگی کو رب چاہی زندگی کے مطابق گزارا تو اللہ پاک فرماتے ہیں اس کا ٹھکانہ میں جنت میں بنا دوں گا۔ اور رب چاہی زندگی انسان کو کامیابی کی راہوں پر گامزن کرتی ہے۔ آگے فرمایا وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے خواہشات کو اپنے پاؤں کے نیچے رون ڈالا تو پھر اس کی زندگی کامیاب زندگی ہے۔ اس لیے طبیعت ہماری چاہتی ہے آرام ہو، تسکین حاصل کرنا چاہتی ہے۔ صبح کی نماز کا ٹائم ہے، بستر نہیں چھوڑتا، لیکن رب کا حکم ہے اٹھو، حی علی الصلاۃ، الصلاۃ خیر من النوم۔ یہ شریعت چاہتی ہے
لیکن طبیعت چاہتی ہے نہیں، تھوڑا آرام کر لیں۔ لہٰذا ہماری طبیعت اگر شریعت کے مطابق نہ ہوئی تو ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا چلنا پھرنا، ہمارا زندگی گزارنا یہ فضول ہے۔ اس لیے طبیعت پر پاؤں تو رکھ دیا جا سکتا ہے لیکن شریعت کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ شریعت مقدم ہے اور طبیعت مؤخر ہے، اس کو پیچھے کیا جائے گا۔ جب یہ دو چیزیں ہمارے اندر ہوں گی تو ہم سب اللہ پاک کی طرف انعام یافتہ لوگ بن جائیں گے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھو گے تو ٹھکانہ جنت ہے، یہ بھی نہیں فرمایا کہ جتنا مرضی عمل کر لو، فرمایا اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جاؤ، یعنی حکموں کی تعمیل کرو، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارو، جو کہا ہے وہ کرو، جو جس سے روکا ہے وہ رک جاؤ، اور اپنی خواہشات کو اپنے پاؤں کے نیچے رون ڈالو، پھر رب حاصل ہوگا۔ رب کی منشا کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو اپنی مرضی کے مطابق، اپنی منشا کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔